آج کی دنیا کو جو ایک انتہائی خطرناک اور تباہ کن مسئلہ درپیش ہے وہ منشیات کا مسئلہ ہے، اگرچہ کچھ اور بھی مسائل ہیں جنہوں نے کئی ملکوں کو، کئی لیڈروں کو، کئی سائنسدانوں کو، کئی حکیموں اور ڈاکٹروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ان میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے اور وسائل کی کمی کا، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان سب مسائل سے زیادہ تباہ کن اور پریشان کن مسئلہ منشیات کی کثرت کا ہے۔ نئی نسل تیزی سے منشیات کے استعمال کی طرف راغب ہو رہی ہے اور دن بدن ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ملک میں استعمال ہونے والی نشہ آور چیزوں کی قسم اور کوالٹی الگ ہے، جن میں شراب ہے، ہیروئن، مگروائن، حشیش، افیون، مارفیا، چرس اور گانجا جیسی چند ایک منشیات اور بھی ہیں جن کو دنیا بھر کے نشہ کرنے والے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، اگرچہ ان کے مارکیٹ نام الگ الگ ہیں۔ کہیں ان کو راکٹ کہتے ہیں، کہیں ان کو فلائنگ کہتے ہیں، کہیں ان کو چیمپئن کہتے ہیں۔ ان منشیات میں آج کل صرف فہرست افیون اور اس سے بنائی جانے والی چیزیں ہیں جو کیمیائی طریقوں سے بنائی جاتی ہیں، جن میں مارفین ہے، کوڈین ہے، ہیروئن ہے۔ یہ افیون ہی سے تیار کی جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے شراب کے متعلق اور نشہ آور چیزوں کے متعلق کیا ہی خوب کہا تھا۔ اس نے کہا کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ شراب کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں۔ آج بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شراب خوراک نہیں، زہر ہے۔ یہ نہ ہی مضر مادہ کو ضائع کرتی ہے اور نہ ہی جسم کو طاقت دیتی ہے، بلکہ ہاضمہ کو خراب کرتی ہے، قبض پیدا کرتی ہے، بھوک کو کم کرتی ہے۔ اگر تازہ انڈا توڑ کر شراب میں ڈالا جائے تو سنہرا رنگ اختیار کر لے گا اور فوراً ہی ابلے انڈے کی طرح سخت ہو جائے گا، جس سے اس کی خشکی اور گرمی ظاہر ہے۔ جسم بھی تقریباً انہی اجزاء کی ساخت ہے جو انڈے میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ طاقت پیدا کرتی ہے، مگر سراسر یہ غلط خیال ہے۔ جس طرح چابک تھکے ہوئے گھوڑے کو اگر مارا جائے تو اس سے طاقت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے وہ تیز چلانے کے لیے مارا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا مارنا اور گھوڑے کا تیز چلنا، یہ گھوڑے کی تیز رفتاری، یہ اثر عارضی ہوتا ہے اور نتیجہ تھکاوٹ کی زیادتی ہوتا ہے، اور گھوڑا پھر رک ہی جاتا ہے، پھر خواہ اسے جتنا ہی چابک کے ذریعے مارا جائے۔ ایک مشہور ڈاکٹر کا قول ہے کہ اگر شراب نہ ہوتی تو دنیا کے نصف گناہ اور بیماریاں ہمیں معلوم تک نہ ہوتی۔ سکندر اعظم جیسا فاتح عالم کثرت شراب خوری کے نتیجے میں صرف 35 سال کی عمر میں موت کے ہاتھوں مفتوح ہو گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہانگیر کے 2 حقیقی بھائی دانیال اور مراد بھی کثرت شراب نوشی کی بدولت ایام جوانی ہی میں فوت ہو گئے۔ تاریخ کے اوراق کھول کر تو دیکھے، ہر سلطنت کا تاج و تخت شراب کے پیالے میں غرق دکھائی دیتا ہے۔ شہنشاہ بابر جو کثرت شراب نوشی میں مشہور تھا،
اس کا ایک شعر جو اکثر لوگ تبرکن پڑھتے ہیں: نو روز و نو بہار اور میں دل روبا خوش است۔ فتح ہند کے سلسلے میں ایک مرتبہ دوران جنگ جبکہ دشمن کی فوج کا پلہ بھاری تھا اور لازماً شکست کے آثار ظاہر ہو چکے تھے، تو اس نے دعا مانگی کہ اے ربا، اگر اس جنگ میں تو مجھے فتح یاب کر دے تو آئندہ شراب بالکل نہیں پیوں گا۔ چنانچہ مجیب الدعوات نے اس کی توبہ قبول کر کے اس جنگ میں اسے معجزے کے طور پر فتح مبین عطا فرمائی، جس سے سلطنت مغلیہ کی بنیاد ہند میں صدیوں تک کے لیے مستحکم ہو گئی، جس کو محض توبہ شراب کی برکت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کو شیر شاہ سوری سے جو شکست ملی اور عرصہ دراز تک مبتلا مصائب رہا، وہ تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سب کچھ اس کی کثرت افیون خوری کے نتائج تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ عالم غنودگی میں رہتا تھا اور انتظام سلطنت نہ کر سکا۔ وہ رنگیلا بادشاہ جس کو نادر شاہ کے ہاتھوں شکست ہوئی، تباہی اور بربادی حاصل ہوئی اور نادر شاہ نے قتل و غارت کی اور ہند کی تمام دولت اور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا اور رنگیلا شکست سے دوچار ہوا۔